حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں فیروز نامی ایک پارسی غلام رہتا تھا جس کی کنیت ابو لولو تھی۔ اس نے ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آ کر شکایت کی کہ میرے آقا مغیرہ بن شعبہ نے مجھ پر بہت بھاری محصول مقرر کیا ہے، آپ کم کروا دیجئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعداد پوچھی، اس نے کہا روزانہ 2 درہم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ تو پیشہ کون سا کرتا ہے؟ بولا کہ نقاشی آہن گری۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان صنعتوں کے مقابلے میں تو یہ رقم زیادہ نہیں ہے۔ فیروز دل میں سخت ناراض ہو کر چلا آیا۔ دوسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح کی نماز کے لیے نکلے تو فیروز خنجر لے کر مسجد میں آیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے کچھ لوگ اس کام پر مقرر تھے کہ جب جماعت کھڑی ہو تو وہ صفیں درست کریں۔ جب صفیں سیدھی ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور جو ہی نماز شروع کی، فیروز نے دفتن گھات میں سے نکل کر مسلسل 6 وار کیے، جس میں سے ایک ناف کے نیچے پڑا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور خود زخم کے صدمے سے گر پڑے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حالت میں نماز کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بسمل پڑے تھے۔ فیروز نے اور بھی لوگوں کو زخمی کیا لیکن بالآخر پکڑ لیا گیا اور پھر خودکشی کر لی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگ اٹھا کر گھر لائے۔ سب سے پہلے انہوں نے پوچھا کہ میرا قاتل کون ہے؟ لوگوں نے بتلایا فیروز۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ میں ایسے شخص کے ہاتھ سے نہیں مارا گیا جو اسلام کا دعویٰ کرتا۔ لوگوں کا خیال تھا کہ زخم چندہ کاری نہیں ہے، غالباً شفا ہو جائے گی۔ چنانچہ ایک طبیب بلایا گیا، اس نے نبیذ اور دودھ پلایا مگر دونوں چیزیں زخم کی راہ سے باہر نکل آئیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے 3 دن کے بعد انتقال فرمایا اور محرم کی پہلی تاریخ ہفتے کے دن مدفون ہوئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نماز جنازہ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ حضرت علی، عبد الرحمن، عثمان، طلحہ، سعد بن ابی وقاص اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے قبر میں اتارا اور اس طرح کہ یہ آفتاب عالم تاب خاک میں چھپ گیا۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند سے بلند فرماتا رہے اور ہمیں ان کی زندگی اور شہادت سے سبق حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔